نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ سے آگی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکال خل کے ساتھ امتیاز حاضر خدمت ہے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسانا فوج غلطی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب روس نے جارحیت کی افغانستان پر، اس وقت سے افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے۔ تقریباً 50 لاکھ کے قریب افغانستان سے لوگ یہاں پہ آئے اور ابھی تک یہاں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ بین الاقوامی قانون کے تحت وہ ہماری لائبلٹی بھی ہے۔ چونکہ افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے تو وہ ہماری لائبلٹی ہے ان کو پناہ دینا۔ تو پاکستانیوں نے ان کی میزبانی کی، سب کچھ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عام طور پر حکومتی وزراء اور وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا، سب جانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آخر جب بھی کوئی اس قسم کا بڑا فیصلہ، یہ کوئی معمولی فیصلہ تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ دہشت گردوں کو یہاں پہ آگے آباد کیا گیا، تو اس کے کوئی منٹس ہوں گے، اس میں عسکری ادارے کے لوگ بھی ہوں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت کا وزیر اعظم یا کوئی وزیر داخلہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوگا۔ اس کے کوئی منٹس ہوں گے، وہ منٹس کون کو بتائیں کہ اس میں کون کون لوگ جو تھے شامل تھے، کون کون لوگ مشاورت میں شامل تھے، کن کن لوگوں کے جو دہشت گردوں کو یہاں لا کر بسایا گیا، جو منٹس تھے اس پر دستخط کس کس کے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے نا، یہ گول مول تو بات نہ کرے نا، اس کو مسئلے میں تو نہ رکھے نا۔ یہ صاحب بتائیں کہ اس میں کون کون لوگ شامل تھے اس کام میں کہ دہشت گردوں کو یہاں لانا ہے۔ پھر سوات سے جو دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، تو اس میں یہ کسی ایک بندے کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا جو حقیقت ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کو بھی جو ہے بات کرنی چاہیے، خوف خدا ان کو رکھنا چاہیے ذہن میں۔ اور جو اس قسم کے منٹس ہیں وہ ظاہر ہے ریکارڈ میں ہوں گے، وہ منٹس جو ہیں وہ کون کو بتائیں کہ کون کون اس میں شامل تھا، اس مشاورت میں دہشت گردوں کو یہاں لایا گیا، یہاں پر بسایا گیا، دہشت گردوں کو رہا کیا گیا۔ ایسے تو نہیں ہو گیا کہ زبانی کلامی کہہ دیا جی وہاں ان کو لا کر بسا دیں یا ان کو رہا کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کے باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہوگی، اس کے منٹس ریکارڈ ہوئے ہوں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ ساری تفصیل قوم کو بتانی چاہیے۔ یہ اس کو مخمصے میں نہ رکھیں کہ سب جانتے ہیں کہ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا۔ کیا سب جانتے ہیں؟ آپ بتائیں، ان کا نام لیں جو بھی ہیں۔ آپ بھی تھوڑا سا ذرا حوصلہ کریں نا، ان کے نام لو، جو منٹس ہیں قوم کو بتائیں، ان کو سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے۔ آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے کتنی دفعہ آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز کی آپریشن شروع کیا، آپ ان کو واپس تو بھیج نہیں سکے۔ چند لاکھ جاتے ہیں واپس تو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا نظام ٹھیک نہیں ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی تک گلی محلوں میں لوگ رہ رہے ہیں جس کے پاس کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کا تو اپنا نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو واپس بھیجیں۔ اگر آپ ان کو واپس نہیں بھیج سکتے تو پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں ان کو کس نے لا کر یہاں پر آباد کیا، دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا۔ یہ کسی ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب آپ مہربانی کر کے وہ منٹس جو ہیں قوم کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، 800 ارب روپے آپ نے دیے صوبے میں امن کے لیے، تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے تو آپ کو اس کی انکوائری کرنی چاہیے، وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف اخباری بیانات تک ان کو نہ رکھیں۔ اگر 800 ارب آپ نے دیے ہیں تو آپ ان کا حساب تو لے سکتے ہیں نا، وہ کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے نہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو ہے نظام کمزور ہے، افغان ریفیوجیز کو آپ واپس بھیج نہیں سکے ہیں۔ وقفے وقفے سے آپ کہتے ہیں جی ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو واپس کیا جا رہا ہے، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ بارڈر پہ آپ نے باڑ لگائی، باڑ انہوں نے توڑ دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا سسٹم بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ کا سسٹم تو اپنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرکیف اس ساری بات کا لب لبا جو ہے، اس کی جس یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جنہوں نے دہشت گردوں کو یہاں، جن لوگوں نے یہاں کر آباد کروایا، ان کے نام بتائیں، اور جو بھی کارروائی ہوئی ہوگی میٹنگ کی، اس کے منٹس ریکارڈ ہوئے ہوں گے، وہ قوم کو بتائیں۔ تب جا کے پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون ملوث تھا۔ صرف ایک بندے پہ سارا نہ ڈالا جائے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون لایا تھا، ٹھیک ہے سب جانتے ہیں، لیکن آپ وہ منٹس سامنے لائیں نا، تاکہ پتہ چلے کن کن لوگوں نے وہاں پہ دستخط کیے ہیں، منٹس میں فیصلہ کیا ہے۔
اس کے بعد میں دوسری بات کروں گا کہ یہ ایک قتل کا مقدمہ تھا 2014 کا تھا یہ کراچی میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں کے بعد 12-14 سال کے بعد سپریم کورٹ سے بندے بری ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا سسٹم، جوڈیشل سسٹم اپنا ٹھیک کریں۔ یہ اگر 2014-15 میں کسی کو سزا ہو گیا تو 2026 میں وہ سپریم کورٹ سے بری ہو رہے ہیں، تو اپنا سسٹم یہ ٹھیک کریں۔ یہ 10 سال تک جو اپیلیں جو ہیں وہ التوا میں پڑی رہتی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ہم اگر پیچھے ماضی میں جائیں تو سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب نے اپنے دور میں ایک بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے صاحب موت کی جو اپیلیں تھیں، کئی 100 اپیلیں تھیں، انہوں نے چند مہینوں میں ان کو ڈسپوزل کر دیا۔ انہوں نے وکلاء سے یہ کہا کہ میں کسی صورت میں التوا نہیں دوں گا، اگر کوئی التوا لے گا تو اس پہ جرمانہ ہوگا۔ انہوں نے وکلاء کو پابند کر دیا کہ آپ نے اپنے دلائل دینے ہیں، میں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی صاحب موت کی اپیلیں عرصہ دراز سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھی، پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے ان کا فیصلہ کر دیا، جس کے نتیجے میں صاحب موت میں سپریم کورٹ کے قیدی جو ہے اب گنے چنے رہ گئے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں یا تو عمر قید ہو گئے ہیں، ان کی صاحب موت عمر قید میں بدل گئی ہے، یا وہ رہا ہو گئے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنا جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک کریں۔ یہ 10-15 سال تک کیس جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ آئینی عدالت تو آپ نے بنا دی آئینی مقدمات کے فیصلوں کے لیے، تو باقی جو لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں فوجداری مقدمے، ان کے لیے بھی تو آپ کو لائحہ عمل اختیار کریں نا، کہ وہ کیسز جو ہیں اس کی کوئی ٹائم لیمٹ رکھیں، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پڑے رہیں تو 15 سال کے بعد ان کا فیصلہ ہو، تو یہ بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنا جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔